رحم اللہ من قرئ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت اللہ علی ذاتہ بذاتہ متنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ، یا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العیون، علم ما کان قبل یکون، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد خاتم النبیین وسید المرسلین ورحمۃ للعالمین، واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقال وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اسلام دین فطرت کے عنوان پر یہ مجالس کا سلسلہ جاری تھا۔ اس سلسلے کی آج یہ آخری مجلس ہے۔ اس میں مضمون اتنا وسیع تھا کہ میں نے اس کی ادائیگی کا حق ادا نہیں کیا، لیکن شاید پھر کبھی یا اور دوسرے مجالس میں اس کا تتمہ کر دوں گا۔ کل کی مجلس میں نے انسان کے مقام کے متعلق عرض کیا تھا کہ اسلام میں انسان کا کیا مقام ہے، اور حق کے متعلق اور اس کے ذمہ داریوں کے متعلق میں نے بھی کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ اس کا تعلق عدل سے اور کہ قرآن سے اور مساوات پر یہ منحصر ہے۔ آج کی مجلس میں مساوات اور آزادی پر کے عنوان پر بہت مختصراً عرض کروں گا، کیونکہ یہ مجلس زیادہ تر میں شہادت بی بی کی شہادت پڑھتا ہوں، تو تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا انٹروڈکشن ضروری ہے تاکہ مضمون کی تکمیل کی جائے۔ آج کی مجلس سے میں مساوات کے متعلق آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اسلام میں مساوات کا کیا مقام ہے، اور اس کے ساتھ ہی مساوات کے ساتھ ہی انسان کی آزادی کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے، اور اس طرح اسلام میں غلامی کا کیا کانسیپٹ ہے اور غلامی کے لیے کیا کیا گیا ہے۔ تو آزادی اور غلامی کے متعلق میں اس مجلس میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک انسان کی آزادی کا سوال ہے، اللہ نے انسان کو ایک روحانی شخصیت عطا کی ہے۔ اب الفاظ پہ غور کریں، ایک روحانی شخصیت عطا کی ہے انسان کو۔ انسان اللہ کا نائب ہے اور اس زمین پر اللہ کی حکومت قائم کرتا ہے اور اللہ کا امانت بردار ہے۔ تو انسان کے یہ مقامات، اس لیے انسان اللہ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اس کی ایک روحانی حیثیت ہے، اور اس طریقے سے انسان کی آزادی کا جہاں تک تعلق ہے، اسلام نے انفرادیت پر اور انسان کی پرسنالٹی پر بہت کافی زور دیا ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی حقوق اور اجتماعی پرسنالٹی اور اجتماعی حقوق جو سوسائٹی کے ہیں اس کے متعلق بھی بہت کچھ کہا ہے۔ لیکن جب ٹکراؤ ہوتا ہے انفرادی شخصیت میں اور اجتماعی حقوق میں، تو اور انفرادی شخصیت کو اس میں نقصان پہنچتا ہے، تو اللہ انسان کی انفرادیت کو باقی رکھنا چاہتا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اسلام کا انسان کی آزادی کا محرک ہے، اور جیسا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا حضور فرماتے تھے، تو کلمہ لا الہ الا اللہ انسان کی آزادی کا محرک ہے، اور انسان کی آزادی اسی میں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے سامنے جھکے۔
کہ اسلام نے کہا کہ جو سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ سر بلند رہتا ہے اور کسی کے آگے اس سر کو جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کل کی مجلس سے میں نے کہا تھا کہ وہ سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو انسان کی آزادی جو ہے اللہ کی اطاعت میں مبنی ہے۔ اب غلامی کا جہاں تک تعلق ہے اس کی تھوڑی سی ہسٹری آپ سب کو معلوم ہے۔ غلامی صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اور آپ نے رومن امپائر میں غلامی رائج تھی، اس کے بعد گریکس میں بھی غلامی رائج تھی۔ گریک گلیڈیٹرز کا آپ نے ذکر سنا ہوگا کہ جو ہے وہ آپس میں لڑاتے تھے اور انسان کے ایک دوسرے کر مرنے پر بہت خوشی مناتے تھے اس طریقے سے۔ تو غلام کی حیثیت ایک جانور سے بھی بدتر تھی رومن امپائر میں، اور اس کے بعد گریک سویلائزیشن میں۔ لیکن اس کے بعد اب اس ترقی یافتہ دور میں بھی انسان کی کیا حیثیت تھی، آپ اس پر غور کیجیے۔ یہ ہمارا آنکھوں دیکھا حال ہے۔ 1954 میں جب میں امریکہ گیا اور میساچوسیٹس میں میں نے جب تعلیم حاصل کی، وہ میں دیکھ رہا تھا، اور جس وقت اس زمانے میں ہم شکاگو آتے تھے یا نیچے اور ساؤتھ میں جاتے تھے تو وہاں پر ہر جگہ فار بلیکس اینڈ فار وائٹس لکھا ہوا رہتا تھا۔ یہ کالوں کے لیے ہے، یہ گوروں کے لیے۔ بسیں بالکل ان کے لیے مختص کی جاتی تھیں، جیسے جانور بسوں میں بھر دیے جاتے ہیں، وہ دوسری بسوں میں سفر نہیں کر سکتے تھے، تو اچھے ہوٹلوں میں کھانا نہیں کھا سکتے تھے، اور اس کے بعد سفید اور بلیک اینڈ وائٹ کا امتیاز اتنا تھا کہ وائٹ ہوٹل، ایسے ہوٹلوں میں جہاں پہ وائٹ ملازمین کام کرتے تھے اور بلیک ملازمین ان کی خدمت کرتے تھے، اور سب ہونے کے بعد ان کو بالکل پیچھے کے حصے میں کھانا دیا جاتا تھا۔ یہ سیگریگیشن تھا۔ اور اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ میں کیا تھا، اپارتھائڈ کا جو تھا پرابلم، وہاں پر مہاتما گاندھی نے اپنی کتاب مائی ایکسپیرینس وتھ ٹروتھ، ان کی بڑی اچھی کتاب ہے، آپ پڑھیے وہ۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کو وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ان کو ٹرین سے اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا، اس لیے کہ وہ ان کا رنگ جو ہے وہ سفید نہیں تھا یا وہ وائٹ نہیں تھے، ان کو اتار دیا۔ جتنی تحریک آزادی میں جو کام ہوا ہے وہ سب کلونیلزم کے خلاف تھا اور نوآبادیات کے خلاف تھا، کہ انہوں نے انسانوں پر کیا کیا ظلم کیا کرتے تھے اس زمانے میں۔ تو سارے کے سارے ہندوستان کی تاریخ آزادی اسی پر منحصر ہے، اور قائد ہونا، اور یہ سب اس لیے تھا کہ وہ ان پر جو مظالم جو ہندوستانیوں پہ ہوتے تھے وہ اس کے خلاف آواز اٹھاتے۔ تو یہ آج بھی وہاں پر یہ چیز رائج ہے۔ حالانکہ اب جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ کا تصور ختم ہو گیا، اور قدرت دیکھیے کہ 50 سال کے اندر ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا پریسیڈنٹ جو ہے وہ ایک کالا شخص ہے، اس کو برداشت کیا جا رہا ہے، لیکن دلوں میں ان کے جو ہے جو وائٹ نیکس ہوتے ہیں، یا ان کے نام اور بھی ہیں، جو اس کے وہ ان کے دلوں میں وہ سارا وہ ابھی بھی دوسرے قوموں کے متعلق ان کے پاس ابھی بھی کافی تعصب ہے، اور اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ دنیا میں آج تک جاری ہے یہ قسم کا امتیاز۔ لیکن اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے کہا کہ تم سب مساوی ہو، مساوات کا، اور انسان آزاد پیدا ہوتا ہے جی۔ تو آزادی، مساوات اور اخوت کا سبق جو یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں ہے جی، لبرٹی، فریٹرنیٹی اور ایکویلٹی، اس کا سبق سب سے پہلے اسلام نے دیا کہ مساوات کیا ہے۔ اور اسلام نے کہا کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، اور اس کو صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے، کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے جی۔ یہ اللہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں کہیں بھی غلامی کے خلاف کچھ نہیں لکھا گیا ہے، لیکن
غلامی کے خلاف نہ بھی ہو، لیکن اس نے اس میں نیکی کے لیے جو جو چیزیں رکھی گئی ہیں، کل کی آیت پر جو پڑھی ہے کہ نیکی کیا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ وہ سائلین و فی رقاب، رقاب کے معنی غلاموں کو آزاد کرنا. تو انفاق کا مطلب یہ ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنا، اور فک رقبہ، غلاموں کو آزاد کرنا. غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے جو نیکی ہے وہ ایسی ہے جو اس میں انفاق میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ تم کو اس کا اجر دیا جائے گا. اس کے علاوہ اسلام نے غلاموں کے لیے کتنے بلند مقام پیدا کیا غلاموں کے لیے. یہ کہ جو ہے حضور کا جو مؤذن تھا وہ ایک حبشی تھا، جی ابیسینیا کا آدمی تھا، بلال مؤذن بلال، جو سین اور شین میں جس کو فرق نہیں تھا، تو لوگ آ کے کہنے لگے کہ آپ ہم کو اجازت دیجیے اذان کی، اور اب یہ سین اور شین میں اس کا فرق نہیں ہے. تو حضور نے کہا کہ اس کا سین جو ہے وہ تمہارے شین سے زیادہ، اس کا سین اس شین میں اللہ کو جو ہے اس کا وہ جو کہہ رہا ہے وہ زیادہ پسند ہے، اس کا سین اللہ کو شین سے زیادہ پسند ہے. اور اس کے بعد حضرت فضا کی مثال لیجئے. حضرت فضا حبش کی وہ شہزادی تھیں، لیکن جناب سیدہ کے گھر میں حضور نے ان کو متعین کیا تھا، جبکہ شہزادی کا کاروبار اتنا زیادہ گھر کا کام ہو گیا تھا کہ شہزادی جو ہے اس کو وہ تھک جاتی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تم کو میں کنیز دے رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا کام اس سے لو. اب دیکھیے جو اس اسلام کی مساوات اور آزادی جو نے کہا کہ دیکھو ایک دن تم کام کرو گی، ایک دن فضا کام کرے گی. یہ ڈسٹریبیوشن آف ورک، ایک دن فضا کی باری اور ایک دن سید کونین کی باری. فضا عمر بھر سید کونین کے ساتھ رہیں، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی واقعہ کربلا میں ساتھ تھی، اور واقعہ کربلا میں وہ قید بھی ہوئیں. اس کے بعد ان پر ساری وہ اذیتیں پہنچی جو اہل بیت پر کو پہنچائی گئی تھیں، وہ ساری چیزوں کو سہتے ہوئے اہل بیت کے لیے بہت بڑی ڈھارس تھی. جبکہ جب جناب زینب فضا کی طرف دیکھتی تو ان کو ایک ڈھارس ہوتی کہ میری ماں کی کنیز ہمارے ساتھ ہے جیسا، اور کوشش کرتی کہ اہل بیت کو ڈھارس دے، اہل بیت کو سہارا دیا جائے. تو یہ اسلام کا آزادی کا تصور کہ اتنا زیادہ حقوق دیے گئے ہیں کہ اگر وہ آزاد کو بھی وہ اتنے زیادہ حقوق نہیں دیے جاتے. حضور کی پرسنل زندگی پر آپ غور کیجئے. زید ان کے غلام تھے، اور زید کو آپ اپنا فرزند کہتے تھے، اور زید کی شادی زینب ان کی جو پھوپھیزاد بہن تھی بنی ہاشم سے، یہ عربوں کے لیے ایک بڑا دھماکہ تھا کہ ایک حبشی کی شادی بنی ہاشم کی کسی خاتون سے کر دی جائے. لیکن حضور نے وہ شادی کر دی، لیکن وہ زیادہ دیر تک وہ شادی باقی نہیں رہی، کیونکہ دو کلچرز کا تصادم تھا. وہ طلاق ہو گیا. طلاق ہونے کے بعد حضور نے زینب سے خود شادی کر دی اپنی پھوپھیزاد بہن سے. تو عرب کہنے لگے کہ یہ بہو چونکہ بیٹی ہوتی ہے، یہ جو اپنی بیٹی سے انہوں نے شادی کی ہے. یہ اللہ نے قرآن میں آیت بھیجی کہ یہ محمد صلوات بر محمد علیہ محمد کسی کے باپ نہیں ہیں، تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. یہ خاتم النبیین ہے، اور یہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے. تو مطلب یہ تھا کہ جو منہ بیٹے اولاد کو پالی ہوئی اولاد کو بیٹا کہنا، اس کے بعد سے جو ہے قرآن میں جب یہ آیت آئی کہ جب حضور کو خود کہا گیا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے. اس طرح تو آل رسول اور اولاد رسول میں جو لوگ فرق پیدا کرتے ہیں وہ بہت غلط ہے. رسول کی آل دراصل اولاد رسول آل رسول ہے، کیونکہ اللہ نے وہ رتبہ خاتون جنت کو عطا کیا تھا کہ اللہ کہہ رہا تھا کہ اب جو رسول کی نسل چلے گی وہ بیٹی سے چلے گی، بیٹے سے نہیں چلے گی.
تو رسول کی اولاد جو ہے وہ بیٹی کی اولاد ہے، تو رسول کے نواسے کو ہم ابن رسول اللہ کہتے ہیں، صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو یہ غلامی کو بٹانے کے لیے اسلام نے بہت کچھ کیا، اور اس کا ثواب اور اس کا یہ دیکھیے کہ حقوق دلایا غلام کو جو ہے۔ اگر کسی کنیز سے آپ شادی کریں یا کچھ کر وہ زمانے میں ہوتی تھیں تو اس کی اولاد کو وہی حق دیا جاتا تھا جو دوسروں کا حق تھا جو جی، اور اس کے بعد وہ آزاد تصور کی جاتی تھی، اگر اس کو اولاد ہو جاتی تھی تو وہ آزاد ہو جاتی تھی۔ اسی طریقے سے اللہ نے بہت بڑا درجہ دیا کہ اگر کوئی اپنے غلام کو آزاد کر دے، تو خود امیر المومنین نے کتنے غلاموں کو آزاد کر دیا تھا۔ تو اسلام میں چونکہ قرآن میں اس کی مناہیت نہیں ہے کیونکہ سماج اسی قسم کا تھا، لیکن غلام کے پوزیشن کو اتنا آگے بڑھایا گیا کہ وہ آزاد سے زیادہ ہو گیا، صلوات بر محمد و آل محمد۔ آج کی مجلس میں شہزادی سکینہ کے مصائب بیان کرتا ہوں، اور آج کی مجلس سے میں نے اپنے انٹروڈکشن میں تھوڑی کمی کر دی تاکہ میں مصائب کچھ دیر تک آپ کے سامنے پڑھتا رہوں، کیونکہ آج کی رات جو ہے شہزادی پر رونے کی رات ہے۔ کل کی مجلس سے میں نے کہا کہ ملائن جو ہے جب ان کو پانی دیا جاتا تھا، جب پانی اپنے لشکر کو پانی پلاتے تھے تو یہ بچی خالی کوزہ لے کر ان کے پیچھے پیچھے جاتی تھی، اور وہ دیکھ کر بہا دیا کرتے تھے پانی کو جو ہے۔ آپ کی اس مجلس میں ایک چیز آپ کے سامنے، اس کے پہلے کے 5 یا 6 سال پہلے میں نے جناب سکینہ کا وہ خطبہ جو بازار کوفہ میں دیا گیا تھا، میں نے لوگوں میں تقسیم، یہ نفس المحموم سے خطبہ لیا ہے، شیخ عباس قمی کا جو یہ کتاب ہے جو بہت ہی اتھینٹک ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جناب سکینہ کی شخصیت کس درجے پر تھی، ان کے فضائل میں۔ اور بھی اہل بیت کے بچے تھے، امام حسین کی دوسری اولاد تھی، لیکن کوئی اولاد حسین کے سینے پر نہیں سوتی تھی۔ یہ تو مرتبہ حضرت سکینہ کو حاصل ہوا تھا، اور حضور کا یہ کہنا کہ وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو، اس جناب سکینہ کی شخصیت۔ جناب سکینہ کربلا کی مجاہد اعظم کی وہ شہزادی ہے جس نے اپنے باپ کے کلام کو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک پہنچایا، اور یزید کا جو نادم ہوا اور یزید کا جو ڈاؤن فال ہوا 2 شہزادیوں کی وجہ سے، ایک شہزادی زینب، ایک شہزادی سکینہ، ان دونوں کی وجہ سے۔ تو یہ جو عظمت ہے کہ حضور جناب سیدہ کی عزت کرتے تھے، اور جناب سیدہ آنے کے بعد اپنے مقام پر بٹھاتے تھے، اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ کیا یہ سنت رسول سب مسلمانوں کے لیے؟ نہیں، یہ جو سنت رسول تھی وہ جناب سیدہ کے مقام کے لیے تھی، بتانا چاہتے تھے کہ سیدہ کا کیا مقام ہے ہمارے، کہ رسول خود اپنی جگہ پر اٹھ کر۔ اسی طریقے سے جناب سکینہ حسین کے سینے پر سوتی تھیں، اور ان کی ہر خواہش کو پورا کیا جاتا تھا، کیونکہ حسین کو معلوم تھا کہ بچی میرا پیام لے کر آگے بڑھنے والی ہے۔ شہادت حسین واقع ہو گئی، اور جناب سکینہ پہ جو مصائب گزرے وہ آپ نے سنا ہے۔ کوفے کے بازار میں قافلہ پہنچا، کوفے کے بازار کو سجایا گیا تھا، اور اس طریقے سے سجایا گیا تھا کہ لوگ سیٹیاں مار رہے تھے، کھلونے ایک دوسرے پر پھول اچھال رہے تھے، اور کیا کیا تماشے کر رہے تھے، ناچ رہے تھے، گا رہے تھے، اس طریقے سے جشن منا رہے تھے، اور کھجور اہل بیت پر پھینک رہے تھے، اہل بیت کے اونٹوں پر۔ تو جناب ام کلثوم نے کہا کہ اے لوگوں، ہم اہل بیت رسول ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ جناب سکینہ کوفے میں
میں اس کا گزر ہوا تھوڑا سے چند مقامات آپ کو اس خطبے سے میں سنانا چاہتا ہوں، اور یہ خطبہ آج کی مجلس میں تقسیم بھی ہو رہا ہے، اور یہ خطبہ پڑھیے اور دیکھیے کہ ایک 4 سالہ بچی کیا لکھ سکتی ہے اور کیا کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے حضرت سکینہ نے انگلی سے اشارہ کیا، یہ دیکھیے انگلی سے اشارہ کرنا تھا کہ ایک سکتہ چھا گیا، پورے لوگ خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے خطبہ شروع کیا، اور اس خطبے کے ساتھ ہی لوگوں کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ اتنی چھوٹی سی بچی یہ خطبہ کیسا دے سکتی ہے۔ اس خطبے کے متن پر غور کیجئے، خطبہ آج میں تقسیم کر رہا ہوں مجلس میں، کیونکہ میں پورا پڑھنے کا مجھے وقت نہیں ہے، اس میں دیکھیے اللہ کی حمد کے مقامات۔ اس کے بعد اہل کوفہ سے کہنا ہے کہ اے اہل غدر و مکر، یہ رونے لگے تو کہہ رہا تم آج رو رہے ہو، خدا تمہارے رونے کو ہمیشہ قائم رکھے جو ہے۔ تم نے کیا کیا ہے، کس کو قتل کیا ہے؟ تم نے اس کو قتل کیا ہے جو رسول کے جگر کا پارا تھا، جو تم نے زمین و آسمان کو ہلا دیا ہے، اور اللہ تم کو اس عذاب سے کبھی نجات نہیں دلائے گا، تم ہمیشہ روتے رہو گے۔ اس کے بعد شہزادی سکینہ نے اپنے دادا کے فضائل بیان کرنا شروع کیے کہ تم نے میرے دادا کے ساتھ بھی ایسی غداری کی تھی۔ اس کے بعد دادا کے فضائل اور جو ہے امیر المومنین کے مقامات جو انہوں نے بیان کیے، وہ دیکھنے سے کسی تعلق رکھتا ہے کہ امیر المومنین کے فضائل کے جو مقامات اس خطبے میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد شہزادی فرماتی ہیں کہ تمہارا اور ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ نے کہا کہ تمہاری مثال ایک سوکھے دریا کی ہے جس سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، لیکن ہماری مثال ایک بہتے ہوئے دریا کی ہے جو ہمیشہ لوگوں کو فیض پہنچاتا رہے گا، اور یہ دریا جو ہے کبھی خشک نہیں ہوگا، تمہارا دریا خشک ہو چکا ہے۔ تو جناب سکینہ کے اس خطبے کے بعد اس کا اثر یہ ہوا، لوگ داڑھے مار مار کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے بنت الحسین، ہم کو آپ حکم دیجئے کہ کیا کریں۔ کہا کہ نہیں، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس طریقے سے بازار کوفہ سے ہوتے ہوئے یہ قافلہ کوفے سے شام پہنچا، اور ملائن ایسے راستے سے لے گئے تھے جلد سے جلد پہنچنے کے لیے جہاں پر بچے اونٹوں سے گر گر کر شہید ہو رہے تھے۔ کوفے سے شام تک جو راستہ ہے وہاں پر آپ کو چھوٹی چھوٹی خبریں دکھیں گی، یہ وہ خبریں ہیں جو حسین کے بچوں کی ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کا باغ ایسا تاراج ہوا، آپ کے پھول ایسے بکھر گئے۔ یہ قافلہ شام میں پہنچا، 3 دن تک شہر کی آئینہ بندی کی گئی، قافلے کو باہر کھڑا کر دیا گیا تھا، قافلہ دربار میں داخل ہوا، لیکن حسین ابن علی کی بہن جناب زینب اولیاء مقام نے ایسا خطبہ دیا دربار یزید میں کہ دربار تھرا گیا، اور آپ نے کہا یا ابن الطلقاء، اے آزاد کر دے رسول کی اولاد، یہ تیرا انصاف ہے کہ تیری کنیزیں تیری خواتین پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور رسول اللہ کی اولاد تیرے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ یزید سے کچھ نہ بن پڑا، امام حسین کے سر کو لیا اور اپنی چھڑی سے امام کے سر سے بیعت بھی کرنے لگا۔ تو خیثم ایک رسول اللہ کے صحابی دربار میں تھے، کہا کہ اے یزید، چھڑی حسین کے ہونٹوں سے ہٹا لے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ سے چوما کرتے تھے۔ جناب سکینہ کی طرف مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ تم ہی حسین کی بیٹی ہو؟ کہا کہ تم
تم جھک کر کیوں چل رہی ہو، اور تم ایک پیر اٹھا کر پھر دوسرا پیر کیوں اٹھے؟ تو شہزادی نے کہا کہ ہمارے پورے اہل بیت کے گلے ایک ہی رسی میں باندھ دیے گئے ہیں، میری بہنیں مائیں اونچے خط کی ہیں، میں اگر سیدھی ہوتی ہوں تو مجھے پھانسی لگ جاتی ہے، تو اس لیے میری مائیں اور بہنیں جھک کر چل رہی ہیں۔ کہا کہ تم ایک پیر اٹھاتی ہو، کہا کہ یزید مجھے کانٹوں پر سے چلایا گیا ہے، مجھے کانٹوں پر سے چلایا گیا ہے، میرے پیر چھنی ہو گئے ہیں، میں ایک پیر پہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یزید نے قید کا حکم دے دیا، زندان شام میں قافلہ پہنچا، تھا یہ عالم کہ نہ آتی تھی ہوا زندہ میں۔ جناب سکینہ کی پہلی رات تھی، روایتوں میں یہ ہے کہ بچی ہی 1 مہینہ رہی، لیکن مجھے یہ روایت زیادہ قریب واقعہ دکھتی ہے کہ دوسرے سفر کو جو جناب سکینہ کی شہادت بنائی جاتی ہے، اس لیے کہ پہلی سفر کو قافلہ پہنچا، پہلی سفر کو زندان شام میں گئے، بچی ہی بے چین تھی، اور کہتی تھی تھا یہ عالم کہ نہ آتی تھی ہوا زندہ میں۔ جب شمع گل ہوئی ہے تو گھبرا کے روئی ہوں، اماں کب گھبرا کبھی میں اندھیرے میں سوئی ہوں۔ باپ کو یاد کر کے رونے لگی۔ یزید ملعون طاہر دمشقی کے گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا، زندان سے رونے کا گل بلند ہوا، کہا کہ ابھی بابا خواب میں آئے تھے اور مجھے یاد کر رہے تھے، میرے بابا کہاں ہیں؟ تو یزید ملعون نے کہا کہ حسین کا سر زندان میں بھجوا دیا جائے۔ حسین کا سر زندان میں آیا، زندان روشن ہو گیا، اہل بیت اٹھ کر کھڑے ہو گئے، سکینہ دوڑتی ہوئی گئی اور بابا کے سر کو سینے سے لگا لیا۔ ایک تو وہ موقع تھا جبکہ سکینہ کا سر حسین کی گود میں تھا، آج حسین کا سر سکینہ کی گود میں تھا، سر کو اٹھایا، پیار کیا اور کہا کہ بابا آپ نے جو کام مجھے سپرد کیا تھا وہ کام پورا ہو چکا۔ بچی نے ہچکیاں لی اور بچی خاموش ہو گئی۔ جناب زینب سید سجاد کے قریب آئے، سید سجاد ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کا ننگر اٹھاتے ہوئے بہن کے سرانے گئے، کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سکینہ باپ کے پاس پہنچ گئی۔ اب دیکھیے کہ ایک اندھیرا زندان، ایک بھائی جس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں، سامنے بہن کی میت پڑی ہوئی ہے، اب وہ کیا کرے؟ میں امیر المومنین سے ہاتھ بن کر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا آپ نے بھی ایک فاطمہ کو دفن کیا تھا، لیکن آپ کے ہاتھ میں نہ ہتھکڑیاں تھی، نہ بیڑیاں تھی، نہ گلے میں طوق تھا، آپ کو کوئی درے نہیں مار رہا تھا، لیکن سید سجاد آپ کا پوتا اپنی بہن کو دفن کر رہا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، آپ بہن کے لیے ایک گڑھا کھودا گیا، لیکن ہچکیوں میں جناب سکینہ نے وصیت کی تھی کہ بابا بھیا مجھے کسی ٹھنڈے مقام پر دفن کیجئے، کیونکہ پیاس سے میری ہڈیاں خشک ہو گئی ہیں۔
تو جناب سکینہ کی خبر اٹھی، سید سجاد نے کہا کہ میری بہن شہید ہے، اس کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کفن کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کفن میں، اسی پھٹے ہوئے کرتے میں شہزادی کو دفن کر دیا گیا۔ 1935 کا ایک واقعہ، اور آپ کے لیے دعا کروں گا۔ 1935 میں شہزادی سکینہ شام کے ایک مجتہد کے خواب میں آئی اور کہنے لگی کہ میری خبر میں پانی آ گیا ہے، تم آ کر مجھے خبر سے نکالو۔ وہ مجتہد وہاں گئے، خبر کو کھودا گیا تو خبر میں پانی تھا۔ انہوں نے لاش کو اٹھا لیا اور اپنے ہاتھ پر، مجھے باخر جو اس مجلس سے موجود ہے اس کی تصویریں مجھے دی ہے، وہ تصویر میں دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی بچی کی لاش ہاتھ پر ہے، لیکن کسی وجہ سے ان کا جو آنکھ پر وہ پٹی باندھے ہوئے تھے، وہ پٹی نیچے گر گئی۔ تو انہوں نے جناب سکینہ کے چہرے پر نظر کی تو تماچوں کے نشان ابھی تک موجود تھے، گلے پر رسی کا نشان۔ سالم الذین ظلموا وَأَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ